الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عاصم شہزاد۔ آج کے پروگرام میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیل فنگس، ناخنوں کا خراب ہونا۔ اس مرض میں ناخن سفید یا گرینش کلر کے ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں کا رنگ، ناخنوں کا سٹرکچر اور اپیرنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ناخنوں کا فنگل انفیکشن کافی کامن مرض ہے، لیکن یہ مسئلہ اکثر اگنور ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس میں کوئی سمٹمز وغیرہ نہیں ہوتے۔ مثلا ناخنوں کے فنگل انفیکشن میں خارش، ورم یا کچھ ایسی پریشانی نہیں ہوتی جو ہمیں اس کی طرف متوجہ کرے۔ ناخنوں کا فنگل انفیکشن زیادہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کا کام زیادہ پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے پانی کا گیلا پن فنگس پیدا کرنے لگتا ہے اور ناخنوں کے ارد گرد جو سکن ہوتی ہے یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس طرح ناخن اور سکن کے درمیان گیپ بن جاتا ہے اور فنگس پھیل جاتا ہے۔ پیروں کا فنگل انفیکشن ہمارے کسان بھائیوں میں بہت کامن پایا جاتا ہے۔ فنگل انفیکشن کی وجہ سے ناخن وائٹ ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس کو اگنور ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا باقی جسم بھی جو ہے متاثر ہو سکتا ہے اور انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم ہربل ٹریٹمنٹ یعنی قدرتی طریقہ علاج میں ناخن خراب ہونے کی وجوہات اور علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ اگر تحریک جو ہے یہ اعصابی ہو یعنی پانی والی تحریک ہو تو جسم میں خون کی کمی ہوگی اور ناخن بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں فولاد کی کوئی بھی اچھی گولی ایک ماہ مسلسل استعمال کی جائے تو ناخن ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ناخنوں کے باہر والے سرے کالے اور خراب ہو جائیں تو اس میں گرمی، خشکی اور حرارت نارمل لیول سے بڑھ کر ناخن خراب ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، زبان کا رنگ سرخ ہونا، صبح کے وقت سر کے بائیں حصے میں درد ہونا، غصہ زیادہ آنا، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، اس سے بھی ناخن خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایسی دوا استعمال کی جائے جس کے استعمال سے سوزش اتر جائے۔ تو ناظرین، اس مقصد کے لیے ایک بہت ہی اچھی دوا جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے اکسیر بادیان۔ آنتوں کی خرابی، سوزش، کھانسی ہر قسم اور ناخنوں کی خرابی کے لیے یہ بہترین ہے۔ ایسے ناخن جن کے باہر والے کونے جو ہیں وہ کالے اور خراب ہو جائیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اکسیر بادیان بہترین رزلٹ دیتی ہے۔ لیکن اگر ناخن بیٹھ جائیں تو آئرن کی گولی ایک ماہ متواتر استعمال کرنے سے ناخن ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جبکہ فنگل انفیکشن سے خراب ہونے والے ناخنوں کے لیے ایک بہترین نسخہ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اسے نوٹ فرما لیں، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ ہلدی، ملٹھی، سونف، گوند کیکر، برگ بانسا، یہ جو چیزیں ہیں میں نے بتائی ہیں، یہ برابر وزن لے کر آدھا آدھا چمچ صبح، دوپہر اور رات استعمال کریں اور اسی نسخے میں تھوڑا پانی شامل کر کے ناخنوں پر جو خراب ناخن ہیں ان پر رات سوتے وقت آپ باندھ لیں اور صبح کھول دیں۔ بے حد فائدہ ہوگا، سوزش اور انفیکشن جلد ختم ہو کر ناخن انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، چونکہ وقت محدود ہے۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ ناظرین، کسی بھی بیماری کی صورت میں فوراً علاج کی رابطہ فرمائیں تاکہ بر وقت علاج ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے آپ مجھ سے بھرپور طبی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ فوری رابطے کے لیے میرے موبائل نمبر نیچے اسکرین پر موجود ہیں، انہیں نوٹ فرما لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ مرض خواہ کسی قسم کا ہو یا کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، ابھی نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے اور حاصل کیجیے علاج سے متعلق مفید معلومات۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔